میں لاہور کے مرکز میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تو ایک ویسٹ انڈیز سے نیا مسلمان آیا 4 مہینے لگانے پاکستان میں. مجھے ملنا چاہ رہا تھا بیچارہ کہاں سے تلاش کر کے، اور مجھے اس نے کہا کہ دعوت دی مجھے ویسٹ انڈیز آنے کی. ٹھیک، اس سے پہلے اس نے مجھے قصہ سنایا جس وجہ سے مجھ سے ملنے کے لیے بےتاب تھا کہ آپ نے ساتھیوں کو کہا ہمارے پاس ویسٹ انڈیز میں آئے. میرے پاس بھی ایک جماعت آئی تھی اور میں مسلمان ہوا، پھر میں نے وقت لگایا وہاں، اب پاکستان میں 4 مہینے مزید لگانے آیا ہوں. تو میں جب 4 مہینے لگائے میں نے پہلی دفعہ، تو میرے دل میں خیال آیا کہ میری ماں زندہ ہے اور وہ غیر مسلم ہے، اس کی عمر تقریباً 90 سال ہے، اور میں نے اس کو جاتے انگلینڈ، پتہ نہیں شاید کہاں کا تھا، ویسٹ انڈین لیکن انگلینڈ میں رہتا تھا. تو مجھ سے کہتا کہ میں نے اپنی ماں کو دعوت دی کلمے کی ٹیلی فون پہ. تو ماں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے خوب اس کو سمجھایا. وہ کہتی کیا ہے؟ اس نے کہا ماں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تو ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے بس. اس نے ماں کو کلمہ پڑھا دیا. اب وہ جناب اس نے کہا میں اماں ویسٹ انڈیز آتا ہوں پھر تجھ سے مزید بات کرتا ہوں. اس کے نے کوئی ٹکٹ شکٹ کرائی، لیکن ابھی اس نے ٹکٹ کرائی بھی نہیں تھی یا کچھ ہوا، اس کا فون آیا ایک لوکل ایئرپورٹ سے ہی، تو لنڈن کا نمبر تھا. اس نے فون اٹھایا تو اس کی ماں کا فون تھا کہ بیٹا تو نے مجھے کیا پڑھایا، میں بہت بے چین ہوں، میں یہاں تیرے پاس انگلینڈ آ گئی ہوں، مجھے آ کے فوراً مل. اب یہ بیٹا آیا ایئرپورٹ میں ہیتھرو میں ماں کو لینے، اور ماں سے سلام دعا کیے، ماں کو تھوڑا سا کلمہ بتایا، گھر لے کے گئے. ماں نے پوری طرح سے اسلام قبول کیا، اس کو بستر پہ لٹایا، وہیں ماں انتقال کر گئی اللہ کے پاس میں. کتنا رحیم کریم اللہ ہے کہ 90 سال کی عمر کفر میں رہی وہ، اور کس اللہ کے ولی نے جا کے اس کو دعوت دی. اور ماں جو 90 سال کے بعد تو حساب کتاب ہی نہیں ہے، جس کو جنت سے چاہتا. اللہ میں آپ سے یہ بات اس لیے بتائی، اللہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. قصہ لکھا ہے کتابوں میں، ایک لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی. اس لڑکی نے کہا پہلے تو اگر تم اس سے محبت کرتا ہے نا تو میری اور تیری ماں میں لڑائی رہے گی جو ساس بہو میں ہوتی ہے. تو اپنی ماں کا کلیجہ مجھے نکال کے دے، پھر میں تجھ سے شادی کر لوں. اس نے ماں سے جا کے کہا، ماں نے کہا نکال لے کلیجہ نکالا. جا رہا تھا بیوی سے شادی کرنے، ٹھوکر لگی، کلیجہ گرا، اس میں سے آواز آئی بیٹا تجھے کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اللہ ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. 70 مطلب آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. دیکھو اللہ کی ایک نافرمانی کی اصحاب سبت نے سب بندر بن گئے. اس امت کے ساتھ اللہ کا خاص معاملہ ہے نا. مچھلی پکڑنا کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن لڑکی کو دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے. لڑکی کا لڑکے کو دیکھنا بہت بڑا گناہ ہے. ہم کتنا دیکھتے ہیں، کبھی اللہ نے ہماری آنکھیں پھوڑی ہیں، کتنا اللہ ہمیں موقع دیتا ہے، کتنا کچھ، پھر بھی اتنے گناہ کرنے کے بعد اللہ زیارتیں کراتا ہے، رنگ دکھاتا ہے. آج ہی میں لندن سے واپس آ رہا تھا، رینبو دیکھنے کو ملا. میں کہ اللہ ہم کیا کیا دیکھتے اور تو ہمیں کیا دکھا رہے. اللہ ہم سے محبت بہت کرتا ہے. اللہ چاہتے ہم سب جنت میں چلے جائیں. فرعون جس نے ہزاروں بچے ذبح کیے، ہزاروں بچے ماں باپ کے سامنے، کتنا بڑا ظالم تھا. صرف بچے ذبح نہیں کیے، بڑا نعرہ مار گیا انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے اعلیٰ رب ہوں. رب نہیں، سب سے اعلیٰ. تو اللہ تعالیٰ اپنے بڑے نبیوں میں سے، اولو العزم نبیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اے موسیٰ فرعون سے جا کے بات کریں، نرمی سے بات کیجیے گا، شاید ہدایت پہ آ جائیں. اتنا بڑا ظالم اللہ کہہ رہے نرمی سے بات کریں. میرے پیارے دوست بزرگو، اللہ اتنا ہم سے اللہ محبت کرتے ہیں. لیکن اگر آس پاس آج دیکھیں تو میرے پیاروں، مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں. میں ملکوں کے نام نہیں لوں گا، بہت سارے مسلمانوں کے ملک ہیں، اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں کو اس ملکوں سے باہر نکالا جا رہا ہے. کیونکہ میرے پیاروں، اللہ نے انسان کو تو نکلنے کے لیے پیدا کیا، اگر صحیح چیز کے لیے نہیں نکلے گا تو پھر غلط چیز کے لیے نکلنا پڑے گا. ہم سندھ میں 2-3 سال پہلے میں اور بھائی انضمام الحق گئے تو سندھ والوں نے مجھ سے کہا سعید بھائی آپ پچھلے سال ڈرا گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا ہے اگر تم یہ 8 چیزیں اللہ کے رستے میں نکلنے سے روکیں پھر ہمارے عذاب کا انتظار کرنا. ہم نہیں نکلے. پہلے اللہ نے بارشیں بھیج کے ہماری فصل تباہ کی، پھر سیلاب بھیج کے ہمیں گھروں سے نکال دیا. ہم ٹینٹوں میں بیٹھے ہیں باہر. میرے پیارے دوستوں، ابھی اس وقت جو مسلمانوں کے ساتھ حالات ہیں بہت خراب ہیں میرے پیاروں، اور ان حالات کو درست کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پورے دین میں داخل ہو جائیں. یہ جو میرے پیاروں، یہ جو وولٹیج ہے نا آپ کے 220 آتی ہے، سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں. 0 وولٹیج میں بھی سب چیزیں صحیح رہتی ہیں، چلتی ہیں لیکن صحیح رہتی ہیں.
لیکن جب وولٹیج آئے نا 120 140 60 70 پھر سب کچھ اڑنا شروع ہو جاتا ہے. ہماری وولٹیج آ رہی ہے 160, کبھی 300 پہنچ جاتی ہے, کبھی 0 ہو جاتی ہے, کبھی 600 پہنچ جاتی ہے. جیسے ہماری اکثر ہم لوگ جب کرکٹ کھیلتے تھے ہماری وولٹیج بھی اوپر نیچے, کبھی 600 کر دیا, کبھی 60 پہ آؤٹ ہو گئے. پتہ نہیں کتنوں کو ہارٹ اٹیک ہم لوگوں نے کرائے ہیں. ہارٹ اٹیک تو اسی سے ہوتے نا, پیک سے, کبھی اوپر کی پیک کبھی نیچے کی پیک. تو میرے پیارو یہ جو وولٹیج, کیونکہ آخری زمانے کی نشانیوں میں سے یا پورا کفر میں ہوگا یا پورا اسلام میں ہوگا. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے دین کے اندر داخل ہو میرے پیارو. دیکھو میرے پیارو, اگر ہم تھوڑا سا غور سے تھوڑا سا سوچیں, اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں مرد ہو یا عورت تم مومن بن جاؤ, مومن. اللہ فرما رہے ہیں میں تمہیں جنت کا ایپیٹائزر, جس کو اللہ نے قرآن میں حیات طیبہ کا دنیا میں گزرواؤں گا. میرے پیارو بتا دیں کس ملک میں مسلمان کو حیات طیبہ ملی ہوئی ہے, کس گھر میں مسلمان کے پاس حیات طیبہ ہے. میرے پاس روزانہ فون آتے ہیں, سعید بھائی بیوی سے بات کریں, کوئی تعویذ دیں, بیوی ٹھیک نہیں ہوتی. تعویذ ہے نہیں بھائی بیوی ٹھیک کرنے کے لیے. میرے پاس روز فون آتے ہیں, میری بیوی کہتی ہے فلاں کے گھر جائیں, فلاں کے گھر گشت کریں, مرد ان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. میرے پاس ایک لڑکا ہے اپنے بچے کو لے کے 17 سال عمر, اسلام آباد میں, کہ سعید بھائی میں اس کو تقریباً 1.5 لاکھ روپے مہینے کی اس کی جیب خرچ فیس ہے, 50,000 اس کی ٹیوشن فیس ہے, 50,000 اسکول کی, 50,000 اس کا پاکٹ ہے منی, میں 1.5 لاکھ روپے دیتا ہوں. یہ اپنی ماں کو روزانہ 20 تھپڑ منہ پہ مارتا ہے. میں اس کو کیا کروں, میں اس کو مار دوں, کیا کروں, ماں اس کو کچھ کہتی نہیں. میرے پیارو اس وقت بہت حالات برے ہیں, اور وجہ صرف یہ ہے کہ میرے پیارو جو دین اللہ ہم سے چاہتے ہیں اس دین پہ آج مسلمان نہیں ہیں. کسی مسلمان کو اس کی نمازیں تسلی دے رہی ہیں, میں 5 نمازیں پڑھتا ہوں بس بھائی. میرے پیارو حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں عام منافق 5 جماعت کی نمازیں پڑھتا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا مقام اللہ نے ان کو دیا تھا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں نے سب کا حق ادا کر دیا, ابو بکر کا ادا نہیں کر سکا. قرآن میں ان کو سلام اللہ نے بھیجا زمین پہ, اور وہ اپنے آپ کو منافق سمجھتے تھے, ہر وقت ڈرتے رہتے تھے, اور فرماتے تھے کہ دین کا ایک حکم مٹ جائے ابو بکر زندہ رہے, ہو نہیں سکتا. میرے پیارو اگر صحیح زندگی میں دین ہوگا, اور میں اللہ کے فضل سے, اللہ نے مجھ پہ جو بہت احسان کیا ہے, میں پوری دنیا میں ٹریولنگ بہت اللہ مجھے کراتا ہے. کرکٹ میں بھی کرا رہا تھا, اب تھوڑی نسبت بدل گئی. 4-5 سال پہلے میں امریکہ میں 14,000 کلومیٹر بائی روڈ پھرا ہوں, کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتا رہا. سب کے حالات خراب, کیا دیندار کیا بغیر دین, سب کے حالات خراب. ایک طبقہ تھا جس کے حالات اللہ نے زبردست کیے ہوئے تھے. ایک طبقہ تھا جو زبردست حالات, چہروں پہ نور, سکون, چین, اطمینان. ایک میں نے وہاں کے مسجد کے امیر سے پوچھا, میں کہا حضرت ایسی مذاق, میں کہا حضرت یہاں ڈالر کتنے کا انڈین کرنسی میں؟ کہا مجھے نہیں پتا ڈالر کی کرنسی انڈیا کی کیا ریٹ ہے. میں کہا اب یہاں کہاں کتنے سال سے ہیں؟ کہا 40 سال ہو گئے مجھے امریکہ میں رہتے ہیں, ڈالر کی کرنسی نہیں پتا. پاکستان میں جائیں وہ بولے جی سی این جی کتنے کی, وہ کہیں گے اتنے اشاریہ اتنے کی سی این جی ہے. 1 روپے سی این جی بڑھتی ہے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے میرے پاس. میں نے ان سے پوچھا پیٹرول کتنے کا, انہیں پیٹرول کی قیمت بھی نہیں پتا. 40 سال سے امریکہ رہنے, اتنی اللہ نے بے خوف زندگی دی ہوئی, کوئی فکر نہیں. میرے پیارو مسئلہ کیا ہے, مسئلہ کیا کہ جب انسان کی طبیعت خراب ہو نا, طبیعت, تو اس کو اینٹی بائیوٹک میٹھی اور گلاب جامن کڑوے لگتے ہیں. اینٹی بائیوٹک کا پتہ بھی نہیں چلتا, اور گلاب جامن کڑوا, بریانی کڑوی, زردہ کڑوا, جلیبی کڑوی. کیوں؟ اندر بیماری ہے. آج میرے پیارو اندر بیماری ہے, اس وجہ سے میرے پیارو دین ہمیں کڑوا لگتا ہے, دنیا ہمیں میٹھی لگتی ہے نا. حالانکہ میرے پیارو کیا بتاؤں میں آپ کو نا, میں تو کاش میرے پاس کوئی پچھلی زمانے کی مووی ہوتی, میں آپ کو دکھاتا کہ کیسے دنیا کے اسباب میرے پاس تھے, لیکن 1% بھی میرے اندر کوئی سکون نہیں تھا. میں آج تک پوری زندگی پھر چکا ہوں, میں دنیا پھر چکا ہوں, میں کسی ایک آدمی سے نہیں ملا ہوں جس کا جو دیندار نہ ہو وہ کہ میں یہاں اندر سے خوش ہوں. میں گوگل کا آفس ہے سین فرانسسکو میں, وہاں ایک ایتھیسٹ سے ملا جو کسی کو نہیں مانتا تھا, بیلینر تھا. مجھے کسی نے تعارف کرا دیا, ملوایا, مجھے اسے بتایا یہ کون ہے. تو میں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ اس نے پوری 2 گھنٹے میں اپنی $1 بلین کی کہانی سنائی. میں کہا تم کس کو مانتے ہو؟ کہا کسی کو نہیں مانتا, اٹس آل نیچر. میں کہوں نیچر کی قسم کھاؤ, نیچر کی, تمہارے یہاں کا حال کیا ہے؟ کہا یہاں کا حال میرا کتے سے بھی بدتر ہے. سارا حال باہر صحیح, اندر حال خراب. میرے پیار,
یہ اللہ کا نظام ہے میرے پیارو، اندر باہر حال ایک نہیں ہو سکتا. باہر اے سی گرمی مارے گا تو اندر ٹھنڈک ہوگی. یہ پاسبل نہیں ہے کہ اے سی باہر سے بھی ٹھنڈا کرے اندر سے بھی ٹھنڈا کرے. فریج باہر سے گرمی مارتا ہے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے، یہ پاسبل ہے ہی نہیں. عورت کے اندر اس کی جان بنتی ہے، اس کا بچہ، اس کی خوبصورت جان، اس کا بچہ. عورت کے لیے اس کا بچہ دودھ پیتا، سب سے زیادہ محبت. شوہر کی محبت بھی پیچھے ہو جاتی ہے، ماں باپ کی پیچھے ہو جاتی ہے، بچے کی محبت. عورت کے اندر ایک محبت والی چیز بن رہی ہے، جب بنتی ہے جب عورت کا باہر ستیہ ناش ہو جاتا ہے میرے پیار. 9 مہینے جب اس کا ظاہر برباد ہوتا ہے تب جا کے اندر بچہ بنتا ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں میرے پیارو، جو زندگی آج ہم گزار رہے ہیں، دیکھو ہم زندگی گزارنے نہیں آئے ہیں. آج معاشرہ پورا انسانیت زندگی گزارنے کی محنت کر رہا ہے. زندگی بنانے کی محنت بہت تھوڑے لوگ کر رہے ہیں میرے پیارو. میرا گھر اچھا ہو جائے کیسے میری زندگی اچھی گزر جائے، میرا بیڈ روم اچھا ہو جائے کیسے میری زندگی اچھی گزر جائے، میری گاڑی کمفرٹیبل ہو جائے، لیٹسٹ ماڈل آ جائے کیسی میری زندگی آرام دہ ہو جائے. میرے پیارو، اللہ نے ہمیں دنیا میں آرام کرنے بھیجا نہیں ہے، ہمیں مشقت میں پیدا کیا ہے. دنیا میں انسان مشقت سے آتا ہے، دنیا میں آدمی مشقت سے جاتا ہے. یہ دنیا میں رہنا بھی اللہ نے ہمیں مشقت کے لیے بنایا، اور ہم الٹی محنت کر رہے ہیں میرے پیارو. ہم اپنے آپ کو آرام دینے کی محنت کر رہے ہیں. جب اللہ نے جنت جہنم کو بنایا تو جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جا کے چیک کر کے آؤ. جب آپ نے جنت دیکھی کہا اللہ اس میں تو سب جائیں گے، جہنم دیکھی اللہ اس سے تو سب بچیں گے. پھر آپ نے جنت جہنم کے پردے اٹھائے تو جنت کو اللہ نے گھیرا تھا کس سے؟ ناگواریوں سے، مشقتوں سے، قربانیوں سے. اور جہنم کو گھیرا تھا آرام پسندیوں سے، خواہشات کی تکمیلوں سے. میرے پیارو، جو باہر کی زندگی کو آرام دہ بنائے گا اللہ اس کے اندر کو برباد کر دیں گے میرے پیارو. جو جسم کو آرام دے گا اس کی روح برباد ہو جائے گی. میں اپنے پریکٹیکل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں. جتنا ظاہر ہمارا مشقت میں ہوگا، جتنا ظاہر ہماری سادگی میں ہوگا، اتنا ہمارے اندر جنت کی زندگی ہوگی، اتنا ہمارے اندر سکون، چین اور اطمینان.